آپ مجلسوں کے لیے 1 لاکھ روپیز فیس چارج کرتے ہیں اور کافی مہنگے ہیں شبیر بھائی. انڈیا میں کافی مہنگے ذاکروں میں ایک ہمارے شبیر بھائی ہے جن کی فیس 1 لاکھ تک آتی ہے. تو ظاہر بات ہے میرے پاس تو کوئی ایسے سرخاب کے پر تو لگے نہیں ہے کہ میں آسمان میں اڑتا ہوا پرواز کرتا ہوا جاؤں گا. تو جو فلائٹس وغیرہ کی ٹکٹس آتی ہیں ظاہر بات ہے اس میں تو پیسے لگتے ہیں. اگر کوئی مجھے اگر زیادہ دے رہا ہے تو ہم کیا اس کو زبردستی کہہ دیں کہ بھائی آپ جو ہے ہمیں جو ہے آپ صرف 500 دیں ہمیں 1000 روپے دیں نہ دیں. لوگ ذکر کا نذرانہ نہیں دیتے, ذاکر کو نذرانہ دیتے ہیں. ہم لوگ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں. نہ جانے کتنی مجھے دھمکیاں آ چکی ہیں, اٹیکس کی دھمکیاں آ چکی ہیں, کتنے کمپلین میں نے کروائے ہیں. اجمیر شریف جیسے جگہ میں حیدرآباد سے بندے کو بلا کر میرے اوپر حملہ کروایا گیا تھا. اس کے ساتھ ایک سوال اسی کے ریلیٹڈ ہے, مجلسوں کے ریلیٹڈ. کافی پبلک کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے علامہ شبیر بھائی کے اوپر ایک الزام ہے کہ آپ مجلسوں کے لیے 1 لاکھ روپیز فیس چارج کرتے ہیں اور کافی مہنگے ہیں شبیر بھائی. انڈیا میں کافی مہنگے ذاکروں میں ایک ہمارے شبیر بھائی ہے جن کی فیس 1 لاکھ تک آتی ہے. تو پبلک نے ہمیں کمنٹ کر کے یہ سوال کہا تھا کہ شبیر بھائی اس کی اصل حقیقت کیا ہے, کہ لوگ کہتے ہیں آپ کافی ڈیمانڈ اور کاسٹلی مولانا میں سے ایک ہے. دیکھیے یہ بھی ایک طریقے سے تہمت اور بہتان ہی ہے, کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ شیعوں کی مجالس میں مجھے چھوڑ دیجئے, مجھے چھوڑ کر جو بہت بڑے بڑے نام ہیں شاید ان کو بھی ایک مجلس کا اطلاق نہیں ملتا ہو. ہاں یہ سچ ہے کہ اہل سنت میں جو میں تقاریر وغیرہ کرتا تھا اب تو تقریباً پروگرامز وغیرہ میرے بہت لیمیٹڈ ہو گئے کیونکہ مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور شیعت میں آنے کے بعد, شیعوں میں مجلسیں پڑھنے کے بعد دشمنی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. تو ان کے یہاں تو بہت زیادہ وہ لوگ ایسی بات ہے, چونکہ میجورٹی میں اب ظاہر بات ہے بھائی اکثریت کے ساتھ دولت رہتی ہے تو وہاں تو دیا جاتا ہے, مگر شیعوں میں تو آج تک مجھے کسی مجلس کا کسی نے 1 لاکھ دیا نہیں, اور نہ تو میں کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں. یہ سیوا صرف تہمت اور بہتان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ اب ظاہر بات ہے اگر میں بنگال میں رہتا ہوں, اب اگر میں یو پی جاؤں گا, بنگلور جاؤں گا یا دوسرے اسٹیٹس جاؤں گا, گجرات وغیرہ, تو ظاہر بات ہے میرے پاس تو کوئی ایسے سرخاب کے پر تو لگے نہیں ہے کہ میں آسمان میں اڑتا ہوا پرواز کرتا ہوا جاؤں گا. تو جو فلائٹس وغیرہ کی ٹکٹس آتی ہیں ظاہر بات ہے اس میں تو پیسے لگتے ہیں, اور جو آدمی بلاتا ہے وہ کچھ نظر بھی پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ انسان محبت سے کیا پیش کرتا ہے اس پہ ہم کیا کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی مجھے اگر زیادہ دے رہا ہے تو ہم کیا اس کو زبردستی کہہ دیں کہ بھائی آپ جو ہے ہمیں جو ہے آپ صرف 500 دیں ہمیں 1000 روپے دیں نہ دیں. ٹھیک ہے, تو میں ڈیمانڈ نہیں کرتا, مگر میں اکثر یہ بھی بات کہتا ہوں کہ بلانے والے کو بھی سخی ہونا چاہیے. صرف میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ذاکرین مجلسیں پڑھنے آئے, آپ دیکھیے آپ کیا سوچتے ہیں اگر کوئی کسی کو نظر دے رہا ہے, کوئی کسی کو لفافے میں کچھ پیش کر رہا, تو کیا وہ ذکر کی قیمت ادا کر رہا ہے؟ کس کی اوقات ہے اس دنیا میں جو ذکر اہل بیت کی قیمت ادا کرتے؟ لوگ ذکر کا نذرانہ نہیں دیتے, ذاکر کو نذرانہ دیتے ہیں, اس کو تحفہ دیتے ہیں یا نظر دیتے ہیں کہ وہ ذکر اہل البیت کر رہا. کیونکہ آج کے زمانے میں ذکر اہل البیت کرنا یہ ایک جہاد ہے. ہم لوگ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں. نہ جانے کتنی مجھے دھمکیاں آ چکی ہیں, اٹیکس کی دھمکیاں آ چکی ہیں, کتنے کمپلین میں نے کروائے ہیں. اجمیر شریف جیسے جگہ میں حیدرآباد سے بندے کو بلا کر میرے اوپر حملہ کروایا گیا تھا. تو وہ ساری چیزیں ہیں, اب وہ بیان کرنے والی نہیں ہیں, مگر میں بہرحال قوم سے بھی کہوں گا کہ آپ جس ذاکر کو بلائیں تو خطیب کو بلائیں تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ اس کی بھی اپنی زندگی ہے. وہ اگر قوم کا ذاکر یا خطیب یا عالم اگر جاب کرے گا, سروس کرے گا, تو بھائی وہ مطالعہ کب کرے گا؟ 9 گھنٹے تو سروس میں چلے جائیں گے دن بھر میں. نماز وغیرہ اگر پڑھ کر آپ دیکھیے تو 11-12 گھنٹے تو اس کا ایسے ہی چلے جائیں گے. تو بھائی وہ کب اسٹڈی کرے گا, کب قرآن پڑھے گا, کب نہج البلاغہ پڑھے گا, کب اصول کافی پڑھے گا, کب صحیح ستہ پڑھے گا, کب بخاری پڑھے گا, کب ترمذی پڑھے گا, کب تفسیر در منصور پڑھے گا, کب تاریخ طبری پڑھے گا؟ بھائی ممکن نہیں ہے. یعنی بالکل یہ آپ سمجھے آؤٹ آف سینس بات ہے. تو ظاہر بات ہے کہ معاشی تکلیف جو ہوتی ہے, یعنی فائنینشیل پریشانی جو ہوتی ہے, انسان کی کمر توڑ دیتی ہے.
جب گھر میں بچے بھوکے ہوں گے, سر پہ چھت نہیں ہوگا, ماں باپ کے بیماری کے لیے آپ دوا دینے کے آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوں گے, تو آپ اسٹڈی کہاں سے کر پائیں گے؟ تو جہاں معاشی کاموں میں آپ الجھ جائیں گے, روزگار میں پورے طور پر جہاں آپ الجھ گئے, تو آپ اسٹڈی نہیں کر پائیں گے. جب اسٹڈی نہیں کریں گے تو مجلسیں کیا پڑھیں گے, لوگوں تک علم کیا پہنچائیں گے آپ؟ تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی تو وقت درکار ہے نا. جو کتابیں آتی ہیں, تو کتابیں کیا آسمان سے ہمارے لیے تھوڑی اترتی ہیں. میں نے جو کتابیں منگائی ہیں, میں نے ایک کتابیں لبنان سے, مصر سے, پاکستان سے, الگ الگ ملکوں سے کتابیں منگوائی ہیں. تو وہ کتابیں آنا, کافی کاسٹلی, ہاں, کتابوں کی قیمت پلس وہ کتابیں پھر وہ دلی آتی ہیں, اور دلی سے پھر یہاں کوریئر کیا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا ایک خرچ ہوتا ہے. انسان جو ہے, یعنی آپ اس کو ٹوٹلی نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آنے والے کو ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے, اور بلانے والے کو بخیل نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے قوم کے خطیبوں کا, ذاکروں کا خیال رکھیں. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے اور بلانے والے دونوں کو سدھرنا چاہیے. جی, یہ پیغام ایگزیکٹلی دونوں کے لیے ہاں, ہی ہے دونوں کے لیے کہ وہ اس چیز کو دونوں اور اپلائی دوسرا یہ کہ بھائی میں ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ جاؤں گا تو خرچ تو آئے گا. ٹکٹس ہیں, مثلاً میں مان لیجیے میں اب بریلی جاؤں گا, تو بریلی جانے کے لیے میں لکھنؤ اگر بائی فلائٹ پہنچا تو لکھنؤ سے پھر بائی کار میں وہاں جانا گیا, پڑے گا, یا بائی ٹرین میں گیا. ٹھیک ہے, بہت سی جگہ ہیں جو بائی کار جانا پڑتا, بہت سی جگہ آپ بائی ٹرین جا سکتے ہیں. پھر وقت دیکھنا پڑے گا, اس وقت تک آپ کی وہاں رسائی ہو جائے جہاں آپ کو مجلس پڑھنا ہے, سمجھے. تو وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو بھائی اس میں تو خرچ آتا ہے. تو اگر کسی بندے کو اس چیز سے تکلیف ہے, تو بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ باہر کے ذاکروں کو کیوں پھر بلا رہے ہیں؟ آپ کے علاقے میں بھی تو ذاکر ہیں, ان سے مجلس پڑھائیے. آپ کے علاقے میں مسجد کا جو امام ہے ان سے مجلس پڑھائیے سال ثواب کے لیے. مگر آپ کو بھی چاہیے, یعنی کہ کوئی ڈیمانڈ والا مولوی جب آئے, تو ظاہر بات ہے جب آپ ان کو دوسرے شہر سے دوسرے صوبے سے بلائیں گے تو خرچ تو آئے گا. مثلاً علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب آئے لکھنؤ میں, وہ آ کر مجلس پڑھے خطیب اکبر کی. تو اب ظاہر بات ہے وہ پاکستان سے جب آئیں گے تو خرچ تو پڑے گا نا. اور بلانے والا خود بھی یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی کس گریڈ کا عالم ہے اور کہاں سے آ رہا ہے, تو بہرحال وہ بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے بہرحال. ہاں, تو دونوں کو سدھرنا چاہیے. آنے والے کو ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے, اور بلانے والے کو ذرا سخی ہونا چاہیے, سخاوت رکھنی چاہیے. ہاں, اب جو غریب ہے تو خیر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اب وہ غریب ہے تو محلے کے کسی امام سے بھی مجلس پڑھا سکتا ہے, مسجد کے پیش امام سے بھی, لوکل علاقے کے ذاکر سے. اس کو کیا ضرورت ہے پھر کہ آؤٹ آف انڈیا سے آپ خطیب بلائیں, یا دوسرے شہر سے خطیب بلائیں. جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ بلائیں, اور تو جب بلائیں تو اپنی سخاوت کا بھی مظاہرہ کریں. جی, میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کافی لوگ پوچھے ہیں, کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ ارے شبیر بھائی تو ایام فاطمہ کی مجلس نہیں پڑھتے ہیں. یہ کافی لوگوں نے شکایت کیا کہ ایام فاطمہ کی مجلس نہیں پڑھتے ہیں, باقی تو محرم میں 2 مہینہ 8 دن پڑھتے ہیں مجلس. ایون اتنا پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو ایک دن میں 2 شہر جانے پڑتے ہیں. فلائٹس آپ کی اتنی کنجسٹڈ ہو جاتا آپ کا ایک دم پورا شیڈیول. تو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, لیکن آپ ایام کی مجلس نہیں پڑھتے, اور جو قاتل زہرا سلام اللہ علیہ ہیں آپ ان کے خلاف کچھ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے کھل کر, یا وہ بات نہیں رکھتے. تو اس پہ لوگوں کا آپ سے ایک شکایت رہا ہے, تو اس پہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے اس چیز کی؟ دیکھیے, یہ بھی ایک تہمت اور بہتان ہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ساری چیزیں تو اوپن ہیں. آپ یوٹیوب اٹھائیے, آپ لکھیے شبیر علی وارثی ایام فاطمیہ, آپ دیکھیے. اشرے پڑھے ہیں بھائی, میں نے خمسے پڑھے ہیں. میں نے ساری قبریں کیوں بنائی؟ ایک اچھا جواب دیا کسی خطیب نے, وجہ یہ ہے کہ علی نے فاطمہ کو دفنایا نہیں ہے, چھپایا ہے. اگر علی بتا دیتے قبر فاطمہ کون سی ہے تو قبر کے ساتھ بھی امت بے حرمتی کرتی. اور جتنا میں محرم میں بیزی رہتا ہوں, الحمدللہ ایام میں بھی میں سے ویسے ہی بیزی رہتا ہوں. آپ سوچئے, میں اس ایام میں نکلا ہوں گھر سے 9 نومبر پہ, میں اپنے گھر لوٹا ہوں 27 نومبر پہ. تقریباً آپ سمجھ لیے 20 دن کے قریب جو ہے, پورا 22 دن ہمارا چلا گیا. تو جتنا میں ایام اعظم میں بیزی رہتا ہوں, الحمدللہ ایام فاطمیہ میں بھی میرا شیڈیول ویسا ہی رہتا. ہاں, اور میں نے خمسے اشرے پڑھے ہیں, اور رہی بات شہزادی کے مصائب بیان کیے ہیں میں نے, اور شہادت بیان کرتا ہوں میں. بھائی ایام میں کیا ہوگا, میں شہادت مجلس پڑھوں گا تو شہادت نہیں بیان کروں گا, شہادت بیان کی ہے میں نے, ساری چیزیں موجود ہیں. اب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نام نہیں لیتے ہیں,
ہاں یہ شکایت ہے لوگوں کا. ہاں ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ ایک مولوی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہمارے ہی شہر کے ہیں، خیر میں نام نہیں لینا، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ نام کیوں نہیں لیتے شہزادی کے قاتلوں کا؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے آج تک کبھی نام لیا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا بتائیے آپ نے اگر کبھی نام لیا ہے آن میڈیا کیمرے کے سامنے، کون نام لیتا ہے آپ مجھے بتائیے؟ کون ایسا خطیب ہے جو نام لے کر یعنی لعنت کرتا ہے یا بیان کرتا ہے؟ کیونکہ جانتا ہے کہ نام لیا جائے گا شہزادی کی مظلومیت تو ایسے ہی ہے کہ ہم ان کے قاتلوں کا کھل کر نام نہیں لے سکتے. یہ بھی ایک مظلومیت ہے. اور نام لیجیے گا تو بھائی کنٹروورسی ہوگی، فساد ہو جائے گا، دنگا ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں، آپ کا مٹیا بروج سے تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ مٹیا بروج میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک ذاکر ہیں اور شاعر بھی ہیں، انہوں نے کچھ شعر پڑھ دیا تھا تو اس کا ہاں تو قریب کتنی کنٹروورسی ہو گئی تھی، کتنا یعنی ایک ماحول وہ ڈسپیوٹ والا ماحول ہو گیا تھا. تو جس صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ ایک کام آپ یہ کیجئے کہ آپ اپنی ایک ویڈیو مجھے بنا کر بھیج دیجئے کہ جس میں آپ نام لے کر لعنت کر رہے ہیں. تو وہ فوراً مجھ سے کہنے لگے نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں آپ سے نہیں ہو سکتا؟ کہا میں مجبور ہوں. تو میں نے کہا آپ نے کیا سمجھا میں مختار ہوں؟ جو کام آپ خود نہیں کر سکتے آپ دوسرے سے زبردستی کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جس دن جو نام لے گا اس پر حملے ہوں گے، اس کے خلاف FIR ہوں گے، فساد ہوگا، اس کے گھر پہ پتھر برس سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو موجودہ حالات ہیں ملک کے بھی اور ملک کے باہر بھی. اب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں روزانہ کیا ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات تو یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ ہمارے ہندو بھائیوں کی اکثریت ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم ان چیزوں سے بہت سیف رہتے ہیں، بہت حد تک. ایسا نہیں کہ ٹوٹلی سیف ہے، لیکن کچھ حد تک یہاں پر محفوظ ہیں ذاکرین. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کا بھی اسی طرح کا ماحول بن جائے؟ دوسرا یہ کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کریں، وہ حرام ہے توہین کرنا. تو آپ کسی بات کو آپ دلیل سے بھی رکھ سکتے ہیں نا، آپ دلیل سے رکھیے. میں بھی فدق بیان کرتا ہوں، باغ فدق کا پورا مقدمہ پڑھتا ہوں، مگر دلیل کے ساتھ. کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتا. تو نام لے کر آپ کیا ثابت کر لیں گے؟ اور جو کام آپ خود، کون خطیب نام لیتا آپ مجھے بتائیے، اتنے ایام کی مجالس ہیں مجھے دکھائیے. اور اگر کسی نے نام لیا بھی ہے تو میں تو یہ کہوں گا بھائی اگر وہ عقل مند ہے تو اپنی وہ ویڈیو ہٹوا دے یوٹیوب سے، اس لیے کہ وہ ایک چنگاری کے تلے دبا ہے. وہ چنگاری کبھی بھی لاوا بن کر بڑک سکتی ہے، اور وہ چیز آج نہیں فیوچر میں ان کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے اور قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. آپ کو حالات سمجھنا پڑے گا. اللہ نے بھائی تقیہ بھی ایک چیز ہے، اللہ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا. آپ دلیل سے بات کیجئے، صحیح طریقے سے پیغام پہنچائیے. ضروری تھوڑی ہے کہ نام لے کر ہی آپ بیان کریں. جی. اور اسی کے ساتھ کیونکہ ابھی میں نے آپ سے اتنی دیر سے جو ہماری کنورسیشن چل رہی تھی اس میں میں نے غور کیا کہ آپ کافی بار آغا خامنائی کے بارے میں آپ ذکر کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ نے مجلسوں میں آپ نے باقاعدہ آغا خامنائی، آغا سیستانی صاحب کے طرف سے آپ نے وہ طرفداری میں اپنی بات کی. ایران کی طرف سے بھی آپ نے کافی بڑے بڑے جگہ پہ سٹیٹمنٹس دیے. تو یہ آپ کی جو محبت ہے ان سے، اس کا کیا ایک رشتہ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ انسان کو براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے، نیرو مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے. میں آیت اللہ خامنائی صاحب کو ایک شیعہ لیڈر کی حیثیت سے نہیں دیکھتا، بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی 2019 میں شیعہ صوفی کانفرنس ہوا تھا لکھنؤ میں، تو میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی تھی کہ آیت اللہ خامنائی اس وقت شیعوں کے نہیں بلکہ عالم اسلام کا اگر کوئی سچا لیڈر ہے، بے باک لیڈر ہے اور کوئی قیادت کر سکتا ہے خارجی مسئلوں پہ کم از کم، تو وہ شخصیت آیت اللہ خامنائی کی ہے. وہ یعنی وحدت مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، وحدت کے لیے جو کام انہوں نے کیا ہے، میرے خیال سے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے اس وقت. آپ دیکھیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، مسئلہ فلسطین پر جو کام ایران نے کیا ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں، اور جو آیت اللہ خامنائی نے 12 دن کی جنگ ہوئی ہے ایران کے ساتھ اسرائیل کی،
جی تو آج تو جو بات میں 2019 میں کہہ رہا تھا، آج تو وہ چیز بہت سے سنی علماء کھل کر کہہ رہے ہیں کہ واقعاً اگر مسلمانوں کا کوئی مرد لیڈر ہے تو وہ صحیح ہے آیت اللہ خامنائی ہے، یعنی 57 بہنوں کا کوئی اکلوتا بھائی ہے تو وہ ایران ہے. تو آپ دیکھیے یہ چیزیں اب تو کھل چکی ہیں، سامنے آ رہی ہیں. تو یہ اس چیز کو میں نے بہت پہلے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، اور مجھے ان کے افکار سے، ان کی باتوں سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ واقعاً اگر عالم اسلام کی کوئی اس وقت یعنی لیڈرشپ کر سکتا ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کی یعنی غیبت میں تو وہ آیت اللہ خامنہ 1400 برس سے مسلکی اختلافات چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے تم جس مسلک پہ ہو رہنے دو، مگر خارجی مسئلے پہ ایک ہو جاؤ. اس لیے کہ امام خمینی علی اللہ مقامہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمان آج ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھگڑ رہا ہے، اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے. ایک سولوشن دے رہا ہوں کہ آج ہمارا کھلا دشمن امریکہ ہے، کھلا دشمن برطانیہ ہے، کھلا دشمن اسرائیل ہے. اگر ان خارجی دشمنوں پہ فتح پانا ہے، اگر صہیونیت اور یہودیت کا سر کچلنا ہے، اگر امریکہ اور اسرائیل کا سر کچلنا ہے، تو صرف شیعہ نہیں، سارے مسلمان اس وقت آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں موجود ہو جائیں، جمع ہو جائیں. بس یہ ایک پریکٹیکل سولوشن دینا تھا کہ سارے مسلمان اس وقت آیت اللہ خامنہ علی اللہ مقامہ کی قیادت میں لیڈرشپ میں جمع ہو جائیں. انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، بیت المقدس پہ ہمارا جھنڈا لہرائے گا وآخر دعوانا. ان کا ایک ان کا آپ دیکھ لیے، کبھی کوئی اختلافی بیان بتا دیجئے مجھے، کبھی کوئی کسی کے اختلافی خلاف بیان نہیں. وہ قرأت قرآن مجید پر جو انہوں نے کام کیا ہے، اس کی قرآن مجید کے حفظ کرنے پر یا قرأت پر یا تلاوت پر ایک بین الاقوامی سطح پہ انہوں نے کام کیا ہے. آپ دیکھیے پہلے زمانے میں قرأت کے مقابلوں میں صرف مصر اور ترکی یہیں کے قاری نظر آتے تھے، مگر آج ایران نے اپنا ایک مقام بنایا. شیعہ قوم پر ایک الزام تھا کہ شیعہ قوم میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، مگر آج آیت اللہ خامنائی صاحب کی محنت سے آپ دیکھیے 3 سال 6 سال کے بچیاں ایران میں حافظ ہیں. جی یعنی کہ انہوں نے اتنا کمال حاصل کر لیا کہ اگر آپ ہاتھوں میں قرآن لے کر ہیں اور قرآن کے کسی پیج پر آپ نے کھول کر انگلی اپنی رکھ دی ہے، تو وہ سامنے سے 3 سال کی بچی یہ بتا رہی ہے کہ وہ کون سا پارا ہے، کون سا سورہ ہے اور کون سی آیت ہے جس پر آپ نے انگلی رکھی ہے، اور وہ آیت پڑھ کر سنا رہی ہے، یوٹیوب میں موجود ہے. یہ ساری تو کلپس اتنا بڑا کام کر رہے ہیں آیت اللہ خامنائی ایران کے صاحب. حوالے سے. جی، اور ماشاءاللہ سید ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، عابدی سید ہیں، اور باکمال عالم دین ہے، اور چہرہ کتنا پر نور ہے. میں تو ایک بات صاف کہتا ہوں کہ انسان کا کردار اس کے چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے، سمجھ آتا ہے. سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت قائد الغر المحجلین. حضور فرماتے ہیں اے علی آپ روشن چہرے والوں کے امام ہیں. حضور نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تھا تو اللہ نے مجھے 3 القاب بتائے علی کے، اس میں سے ایک لقب یہ ہے کہ علی قائد الغر المحجلین ہے، یعنی روشن چہرے والوں کے امام ہیں، نورانی چہرے والوں کے امام ہے مولا علی. تو آپ دیکھیے جیسا نورانی چہرہ آیت اللہ خامنائی کا ہے، کسی مسلم لیڈر کا مجھے ایسا پرنور چہرہ دکھا دیجیے. میرے سلسلے میں بھی ایک چیز وائرل ہے کہ میں مجلس پڑھتا ہوں میک اپ کر کے بیٹھتا ہوں. تو میں تو صاف کہتا ہوں، میں نے مجلس میں بھی کہی کہ اگر میں میک اپ کر کے مجلس پڑھتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، ورنہ جو تہمت لگا رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت. اور اب ظاہر بات ہے بھائی کہ جب فضائل علی بیان کروں گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو گلو کیوں کرتا ہے چہرہ، تو اب ظاہر بات ہے ذکر علی پہ چہرہ چمکے گا، پھٹکار تو برسے گا نہیں. اور حضور کی حدیث ہے کہ علی روشن چہرے والوں کا امام ہے. جی. اور کیونکہ ہمارا جو یہ سوالوں کا سلسلہ کافی لمبا اور آپ نے کافی وقت دیا، اس کا شکر گزار ہے. تو آخری سوال کے ساتھ میں آپ سے الوداع لوں گا. ایک آپ کے حوالے سے سوال ہے، جونگی پورہ میں آپ نے ایک مجلس پڑھی تھی جس میں آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی شخص مجھے یہ ثابت کر دے کہ میں نے کبھی دشمن اہل بیت کا ذکر کیا ہو تو میں ممبر سے ذکر کرنا چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے. اور ٹھیک اسی کے کچھ دن کے بعد آپ کی کلپ وائرل ہوئی جس میں آپ نے
شیخ عبد القادر جیلانی صاحب جو ہمارے اہل سنت والجماعت میں بڑے پیر صاحب غوث پاک کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، تو ان کا آپ کا تعارف میں کلپ وائرل ہوا کہ آپ نے ان کی تعریف کی. چونکہ یہ معاملہ اہل سنت کے حوالے سے کافی صحیح ہے، وہاں پہ اس چیز کو اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے اہل تشیع کی طرف غوث پاک کو لے کر کے کچھ اختلافی باتیں ہوتی ہیں، تو اس پہ کتنی روشنی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو وہ جو کلپ وائرل کی گئی ہے وہ تقریباً 10-12 سال پرانی ہے. اس میں اچھا، اور وہ ویڈیو دیکھ کر آپ خود سمجھ لیں گے، آپ کوالٹی کا سے تو یہ چیز سمجھ کوالٹی سے اور اس چیزوں سے سمجھ میں آ جی جائے گا. 10-12 سال پرانی کلپ ہے. دوسری یہ کہ دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یعنی اسپریڈ کر دی جاتی ہیں، سنی سنائی باتیں. اور چونکہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم یا علامہ نہیں کہتا، مگر ہاں میں ریسرچر ضرور ہوں، یعنی محقق. ریسرچ کرنا ہمارا کام ہے. تو جو ریسرچر ہوتا ہے وہ ہر چیز جو ہے وتھ ایویڈنس وتھ پروف اور ریسرچ کے ذریعہ، تحقیق کے ذریعہ وہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جو ہے چونکہ جب میرے تعلق سے یہ کلپ وائرل ہوئی تو میں نے بہت سے شیعہ علماء سے، ذاکرین سے میں نے رابطہ کیا، پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی جن کو ہمارے برادران اہل سنت اور اہل تصوف جن کو غوث پاک کہتے ہیں، ان کے تعلق سے کیا معاملات ہیں. جی. تو آپ یقین مانیے ایک عالم نے یا ایک ذاکر نے بھی مجھے آن لٹریچر کچھ نہیں دکھایا. آن لٹریچر یعنی جو باتیں ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سننے میں آیا ہے، سنی سنائی بات. یہ شیعہ عالم آپ سے؟ ہاں، بہت سارے شیعہ عالم. ان کے پاس کوئی ایویڈنس مجھے کتاب میں کہیں لکھا ہو کہ بھائی انہوں نے اہل البیت کے خلاف یہ کام کیا ہو، اہل البیت کے خلاف یہ عمل انجام دیا ہو، ایسا مجھے آن لٹریچر کہیں نہیں دکھایا گیا. اور میں تو مطلب کھل کر، میں نے جونپور میں ایک مجلس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جس دن مجھے کوئی آن لٹریچر دکھا دے صحیح روایت سے کہ انہوں نے اہل البیت کے خلاف کچھ عمل انجام دیا ہو تو میں توبہ کر لوں گا. میرے لیے اہل البیت سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی جو جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے، میں نے ان کی جو تعریف کی وہ بھی اس لیے کہ ان کا شجرہ امام حسن مجتبیٰ سے ملتا ہے. اور میں نے تقریباً جو ہے 11-12 کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، جس میں آیت اللہ شیخ شہید صادق الصدر جیسی شخصیت، انہوں نے آیت اللہ مطہری جیسی شخصیت، انہوں نے باقاعدہ ان کا شجرہ لکھا. امام حسن کے بیٹے جناب حسن مثنیٰ سے ان کا شجرہ لکھا ہے اور ان کی تعریف کی ہے. ان کتابوں کے میں نے حوالے بھی دیے. ایک میگزین چھپی پیام زینب کے نام سے پاکستان میں، اس میں ان کے یعنی فضائل، ان کی تعریفیں کی گئی، ان کا شجرہ لکھا گیا. تو جب میں نے کچھ علماء سے ڈسکس کی تو ایک بات میرے سامنے یہ آئی کہ ان کا امام موسیٰ کاظم سے کوئی اختلاف ہوا تھا. ایسی کوئی بات میرے پاس جب آئی تو میں نے کہا کہ مولانا اس کا تو ہسٹوریکل کوئی بالکل ایویڈنس کچھ نہیں ملتا، بلکہ یہ جو ہسٹوریکل اگر آپ اس سے پیمانے پہ دیکھیں تو یہ جھوٹ نظر آتا ہے معاملہ. وجہ یہ ہے بھائی کہ اب میرے تعلق سے اگر کوئی کہے کہ مولانا شبیر وارثی صاحب نے مہاتما گاندھی جی کے ساتھ جنگ آزادی لڑی ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ نہیں، کیونکہ میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی. 1947 میں میرا کوئی وجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اختلاف کیا، لڑائی کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ائمہ اہل البیت میں 7ویں امام ہیں. ان کے بعد 8ویں امام ہیں، آقا دور آیا امام علی رضا علیہ السلام کا. ان کے بعد 9ویں امام کا دور آیا امام محمد تقی علیہ السلام کا. ان کے بعد 10ویں امام کا دور آیا امام علی النقی علیہ السلام کا. ان کے بعد 11ویں امام کا دور آیا امام حسن عسکری علیہ السلام کا. اور ان کے بعد 12ویں امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ آیا 255 ہجری کا. اور امام مہدی علیہ السلام نے شیعہ کتابوں کے اکارڈنگ جو غیبت کبریٰ میں اختیار کی ہے امام مہدی علیہ السلام نے، وہ ہے 329 ہجری. ٹھیک ہے. اور یہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جی، یہ پیدا ہوئے ہیں 470 ہجری میں. اچھا. تو اب 329 ہجری سے آپ 470 ہجری سبٹریکٹ کیجئے، مائنس کیجئے، تو جو شخص تقریباً 150 سال کے بعد، 140 سال کے بعد امام زمانہ کے 12ویں امام کے غیبت کبریٰ میں جانے کے 150 سال کے بعد وہ ان کی ولادت ہو رہی ہے،
وہ آئے وہ جو ساتویں امام سے تشریف لائے. کیسے لڑے بھائی؟ ساتویں امام سے کیسے تو ایک اختلاف ہوا؟ طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ کٹ جاتا ہے. دوسرا دیکھیے، دوسرا یہ کہ جو بدگمانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے غنیت الطالبین، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے. اس میں بہت ساری یعنی بکواس روایتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے خلاف. مثلاً ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کی قربانی دے رہا ہوں، تو وہ کس کو لے کر گئے تھے میدان مینا میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. مگر اس غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ وہ جناب اسحاق کو لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سی اس میں جو ہے روایتیں ہیں. تو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد جو ہے اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دشمن اہل البیت تھے اور اس طرح کا معاملہ تھا. حالانکہ خود میں نے جو ہے تقریباً 16 اکابرین علماء اہل سنت کا حوالہ دیا. میری یوٹیوب میں وہ کلپ موجود ہے جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا شخص موجود ہے. ان 16 اکابرین علماء اہل سنت نے اور محدثین نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ اس کو رد کیا ہے کہ یہ غنیہ کسی اور عبد القادر نامی شخص کا ہے. کتب فروشوں نے بغداد کے اپنی کتابیں بیچنے کے لیے جو ہے اس کتاب کو منسوب کر دیا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. ان کے نام سے منسوب کر دی گئی یہ کتابیں. وہ کتاب ان کی ہے نہیں. مگر ان ساری باتوں کے باوجود میں پھر آج بھی اس بات پر قائم ہوں، اور میں آپ کے چینل سے بھی یہ میسج دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شیعہ عالم دین یا اسکالر مجھے کسی اوتھینٹک شیعہ لٹریچر سے کتاب سے مجھے یہ ثابت کر دیں کہ ان کا کوئی عمل اہل البیت کے خلاف تھا تو میں توبہ کر لوں گا. تو اسی کے ساتھ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہمارا رہا، آپ نے دیکھا شبیر بھائی نے کافی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، جس کا ہم شکر گزار ہے شبیر بھائی کے لیے. اور میں بتانا چاہوں گا کہ جو آج کے ہمارے سوالات تھے وہ ہمارے آڈینس کے ہی دیے ہوئے تھے، اور اس سوالات کو سننے کے بعد جو بھی کنفیوژن آپ لوگوں کا علامہ شبیر علی وارثی صاحب کو لے کر کے، وہ آج انشاءاللہ اس کو دیکھنے کے بعد تو دور ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع لیتا ہوں. السلام علیکم.